بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے کما حقہ ڈرو، سو ہدایت کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ انعامات اور خاص پرستوں کے لیے بدبخت و بدحالی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ پاک کے نام، صفات اور افعال انتہائی حسین و جمیل اور جلیل القدر ہیں۔ انتہائی حیرت انگیز اور انوکھی کائنات پیدا کی اور اس کے لیے ناقابل تغیر و تبدل سنن و دستور مقرر فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو آپ اللہ کے دستور و سنن کو بدلا ہوا اور منتقل ہوتا ہوا کبھی نہیں پائیں گے۔ اپنے بندوں کو حصول شکر کے لیے مسرتوں سے اور رجوع اللہ کے لیے پریشانیوں سے آزمانا اللہ کا دستور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تم میں سے ہر ایک کو امتحاناً خیر و شر سے مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف سے ہی لوٹائے جاؤ گے، اور یقیناً اس کے ذریعے بہت سی امتوں کو آزمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریوں اور مصائب تک لاحق ہوئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان آزمائشوں سے مراد المناک حادثات، مصائب، تکالیف، روگ اور بیماریاں ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طوفان، ٹڈے دل، جوئیں، مینڈک اور خون جیسی فیصلہ کن نشانیاں مسلط فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے مخلوقات پر اپنی عظمت، قدرت اور غلبہ و اقتدار، اور کائنات میں اپنی عزت و جبروت، اور اپنے بندوں پر اپنے قہر و بالادستی اور نگرانی کا اظہار کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی عظمت و توحید کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر رکھ دیا تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ان کی نظر پہاڑ پر پڑی تو وہ اپنے بائیں محراب چشم کے بل گر پڑے، اور دائیں آنکھ پہاڑ پر رکھی کہ کہیں وہ ان کے اوپر نہ گر پڑے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو انہیں اخشبین یعنی مکہ کے دو عظیم پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ اللہ پاک نے اپنے آرڈر کے بہت جلد نافذ ہونے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا ہی کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بنی آدم کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چیلنج کیا کہ وہ صرف ایک دانہ ہی پیدا کر دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا، سو چاہیے کہ وہ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو تو بنا کے دیکھیں، بخاری و مسلم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف ایک آیت ہی نازل کر دے جو ان کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر کے رکھ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں اپنا کوئی عجوبہ دکھا دے تو اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی اس کی
نافرمانی کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ کائنات میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات پر تدبر اور غور و فکر کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور مومن ہمیشہ نشانیوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا، اور اسے یقین ہے کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ اسے پاک صاف کر رہا ہے، سو وہ ایسی عبادات سے لیس ہو جاتا ہے جن کا اجر و ثواب بلا حساب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہم تم کو دشمن کے ڈر، بھوک، مال جان اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی سے ضرور بر ضرور آزمائیں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جو قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اسی کو دنیاوی نقصانات کا معاوضہ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اس کے دل میں ہدایت بھر دیتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور اس نے اس سے اللہ کی قضاء و قدر جان کر صبر و احتساب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی نقصانات کے بدلے اس کے دل کو ایمان و یقین اور ہدایت سے بھر دیتا ہے، اور کبھی اس کے نقصان کا متبادل اور نعم البدل بھی عطا کر دیتا ہے۔ گردش زمانہ میں مومن بہرحال اجر و ثواب سے فیض یاب ہوتا ہے، مسرت پر شکر یا دنیاوی نقصانات کی مصیبت و امتحان پر صبر کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، بلا شبہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مبنی ہے، اور یہ شرف مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ مسلم شریف۔ اللہ کی حکمت، تدبیر، اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم اور ان کے حال پر شفقت و مہربانی کے بارے میں اللہ کے ساتھ حسن ظن بلاؤں کے ٹلنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے ساتھ میرے بارے میں اس کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور مشکل کشائی کے لیے اپنے تمام معاملات کو اسی کے سپرد کرنا مشکل کشائی کا ضامن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے اللہ پر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جس نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا وہ ہر رنج و غم میں اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ اسباب کو بروئے کار لانا عین اسلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، جان کی حفاظت اور ہر متعدی بیماری سے بچاؤ مقصد اسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوڑی سے ایسے فرار ہو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ احمد۔ آفات و خطرات کے وقت گھروں میں برقرار رہنے میں ایسی حفظ و امان ہے جس کی طرف ایک چیونٹی رہنمائی کرتے ہوئے کہتی ہے، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اور ایسے حالات میں مسلمان کے لائق ہے کہ وہ اپنی فراغت و وقت کو کسی نفع بخش کام میں صرف کرے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت پر بھرپور توجہ دے، اور جس کے نیک اعمال میں شرعی عذر کی بنا پر کوئی کمی رہ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ہاں پورا ہوگا، کیونکہ وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے عبور کیا وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے وہ مدینہ میں ہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، کیونکہ ان کو عذر نے روک رکھا ہے۔
بخاری شریف۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے پناہ مانگنا، کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اس پر اعتماد کرنا بلاؤں کے ٹلنے کا اعلان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی۔ دعا حالات کی بہتری کی جانب تبدیلی کی چابی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے، تم دعا مانگو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ صدقہ رحمان کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اسی سے اجر و ثواب دوبالا ہوتا ہے اور گناہ خطائیں مٹتی ہیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والا دنیا آخرت میں ہمیشہ پر امن رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ دن رات اعلانیہ و پوشیدہ اپنے مال راہ للہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف۔ اور راہ للہ خرچ کرنا مصائب کی دوری کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو خدیجہ سے کہا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرتے، بے کسوں کا سہارا بنتے اور مصائب میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ بخاری شریف۔ نیز اس کا نفع محشر کی تکالیف کی دوری تک دراز ہے، اور سخی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، اور جس نے چھپا کر صدقہ کیا اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر اس کے صدقے کے سائے کے علاوہ دوسرے ایسے سائے کی کرم نوازی کرے گا جو عرش کے نیچے ہے۔ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ بخاری شریف۔ بکثرت نیکی اور اللہ کا تقوی سعادت مندی کا راستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نجات فراہم کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یعنی دنیا آخرت میں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ جب سب واسطے منقطع اور آزمائشیں سنگین ہو جائیں اور بندے اللہ سے تعلق جوڑ لیں تو اللہ بھی ان مصائب کے زوال کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندے کی نا امیدی اور اس کے غیر یعنی ان کے مایوس کن حالات کے بدلنے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، ہم ایسے رب کی خیر و بھلائی سے ہرگز محروم نہیں ہو سکتے جو ہنستا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اور جب مصائب دور ہو جائیں تو بندوں پر اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس تمام تر تفصیلات کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ بہت بڑا، ہر چیز کو محیط ہے، اس کے سوا کسی کی طرف فرار کی مجال نہیں۔ وہ اپنے بندوں کی اطاعت پر راضی ہوتا ہے اور اپنی پناہ میں آنے والوں کے لیے آسمان و زمین سے بلائیوں کے در کھولنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی تیرے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دے تو بجز اس کے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ سو ذریعہ نیکی اللہ سے دل لگاؤ اور اس کے دین کی تعظیم بجا لاؤ، اور اس کی کتاب کی تلاوت بکثرت کرو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خوب پڑھو، اس کی شریعت پر ڈٹ جاؤ اور اس پر خوش رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم انہیں آفاق عالم اور ان کے وجود میں عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ حق یہی ہے کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا درود و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے بعد خوشیوں سے مالا مال کرتا ہے، اور وہ ہے خیر و بلائی اور نیکیوں کا سیزن جس کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ جو ہی اس کی پہلی رات کا چاند چمکے گا تو اس کے ساتھ ہی امید و بلائی کی خوشگوار ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اور مسلمان خوشخبریوں سے بھرپور نفسوں اور رونق و شادمانی سے معمور دلوں سے اس کے شدت سے منتظر ہیں۔ رمضان سال کے تمام مہینوں سے وہ افضل مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث کیا، اپنی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، آسمان کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند، اور شیاطین پابند سلاسل ہوتے ہیں، جس کے دن فضیلت والے، راتیں بابرکت، اور جس میں 1000 مہینے سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور جس نے بحالت ایمان و احتساب اس کا قیام اور روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے افضل چیز جس سے مسلمان اپنے اس مہینے کا استقبال کریں گے وہ اللہ کا ذکر و استغفار، اس کی گھڑیوں کو نیکی و احسان کے لیے سنہری موقع سمجھنے کا عزم، نیکی، تلاوت قرآن، اور اس میں خیر و بلائی میں مقابلہ بازی کا بھرپور جذبہ ہے۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔